السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک. میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور خاور گھمن صاحب. ناظرین، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی چین کے 2 روزہ دورے پر ہیں. ان کے ہمراہ سیکرٹری خارجہ اور سینئر افسران بھی ہیں. اس دورے سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم اعلیٰ چینی حکام کے ساتھ ملاقاتوں میں پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کا ازسر نو جائزہ لیں گے. اس کے علاوہ ملاقات میں 2 طرفہ اسٹریٹجک ایجنڈا بھی زیر بحث آئے گا. افغانستان کی صورتحال پر بھی بات ہوگی، جبکہ سی پیک منصوبوں پر ہونے والی پیش رفت اور آئندہ کے لاہ عمل پر ایک تفصیلی نشست ہوگی. یہ بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے اس امید کا اظہار کیا کہ اس دورے سے ہمارے 2 طرفہ برادرانہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے. ایاز امیر صاحب، ایسے موقع پر جب ایک طرف افغانستان کا مسئلہ سلگ رہا ہے، دوسری طرف پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں داسو واقعے کو دیکھ لیا جائے، اور ایسے میں غیر ملکی میڈیا خصوصاً بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈا کرنا، پاک چین تعلقات کو لے کر اختلافات کی باتیں کرنا، کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ دورہ، اور اس ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو سامنے نظر آ رہی ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہیں، لیکن کچھ نشانیاں ہیں جن کا ذکر میں جلدی کر دیتا ہوں. جی. ایک تو یہ داسو جو ڈیم کے پاس جو بلاسٹ ہوا تھا، ایک ہم نے فوری رد عمل دے دیا. پتہ نہیں کیا دماغ میں آئی چیز، کس نے کہہ دیا جی وہ گیس لیکیج ہوئی تھی، وہ ہوئی تھی، اور چینی سفارتخانے نے پبلکلی ایک پوزیشن لی جو ہمارے موقف سے بالکل برعکس تھی. اور پھر اس کے بعد جو اسی مسئلے پہ جو چینی جو بیانات آئے، ان کی لینگویج قدرے سخت تھی کہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پکڑے جائیں گے لوگ اور انویسٹیگیشن ہوگی. رہی اس سے پہلے وہ کوئٹہ والا واقعہ ہوا تھا سرینا میں. چائنیز امبیسڈر وہاں پہ جاتے ہیں، کوئٹہ جاتے ہیں، اور ایک ٹرک جو ہے اس میں وہ سرینا ہیویلی ڈیفینڈڈ جگہ ہے، اور جب چینی امبیسڈر وہاں جائیں تو سیکیورٹی زیادہ ہونی چاہیے. وہ کیسے ہے؟ ایک اور تھوڑی غیر معمولی بات ہوئی کہ شہباز شریف جاتے ہیں چائنیز ایمبیسی، اور چائنیز امبیسڈر پبلکلی ان کی بہت تعریف کرتا ہے. اب شہباز شریف حکومت پاکستان نہیں تو نیب کے ایک تقریباً مجرم ہیں. ان پہ الزامات کی بوچھاڑ ہے، لوٹا، یہ کیا، منی لانڈرنگ. اور چائنیز امبیسڈر، اور چائنا جو ہے کسی کوئی عام ملک کا امبیسڈر نہیں ہے. وہ ایسا ملک ہے جس کے بارے میں ہماری زبانیں تھکتی نہیں ہیں. ہماری دوستی ہمالیہ سے اوپر، سمندروں سے گہری، شہد سے میٹھی، فلانا فلانا. ان کے امبیسڈر تعریف کرتے ہیں شہباز شریف کی، اور کہتے ہیں کہ ہمیں یاد ہے کہ وہ کس لگن سے کام کرتے تھے، کتنے انتھک تھے، اور پروجیکٹس پہ کیسے کام کر رہے تھے. اور انہوں نے شہباز شریف کو چائنیز کمیونسٹ پارٹی کی جو کانگریس جولائی میں ہے اس کے لیے انوائٹ کیا. پی ٹی آئی کو انویٹیشن نہیں کی، ان کو وہاں پہ گئی. اب یہ تو ظاہری چیزیں ہیں. بات کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے؟ اس وقت دنیا میں سب سے بڑی فالٹ لائن ایک ہے، جو رفٹ ہے یا جو مقابلہ ہے امریکا اور چائنا کا. ہماری عجیب پوزیشن ہے. ہم کہتے ہیں کہ اسٹریٹجک پارٹنر ہم یہاں بھی ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی ہماری دوستی ہے. تو اگر ہم اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، وہ شہد سے میٹھی اور ہمالیوں سے اوپر ہے، تو پھر یہ باتیں جو ہیں، جو ایک تاثر ہے جو چائنیز چہروں پہ. ایک اور میں چیز کہہ دوں، پوری پاک چائنا جو فرینڈشپ کی تاریخ ہے، اس میں چائنیز ایمبیسی نے کبھی پبلکلی، چائنیز گورنمنٹ نے پبلکلی پاکستان کے بارے میں ایسی پوزیشنز نہیں لی. جب سی پیک منصوبہ شروع ہوا تھا یہ پچھلے دور میں، تب جب مس گیونگز بہت پاکستانی میڈیا میں ہو رہی تھیں، تو ایک آدھ دفعہ 1-2 سٹیٹمنٹس چائنیز ایمبیسی نے دی تھی کہ نہیں سی پیک کے بارے میں یہ وہ ہے. اب تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ امریکہ سی پیک سے خوش نہیں ہے، وہ پاک چین دوستی سے خوش نہیں ہے. تو ایک ٹیسٹ کیس تو ہمارا سی پیک ہے. سی پیک کی رفتار کچھ پہلے سے تھوڑی سی قدرے سست لگ رہی ہے. اس میں کئی پروجیکٹس تھے جن پہ کوئی کام ہی نہیں ہوا. وہ جو شیخ رشید جو بات کرتے رہتے M1 وہ ریلوے بلٹ ٹرین، اس پہ کیا کام ہوئے؟ بہت کچھ لگتا ہے کہ کچھ آئے. یہ چیزیں ساری سامنے نظر آ رہی ہیں. در پردہ کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کچھ تھوڑی سی چائنیز ناراضگی، انوائنس پاکستان کے ساتھ آ رہی ہے. اور پاک چین جو ہماری تاریخ ہے اس میں کبھی ایسے جو ہے تناؤ، کھچاؤ
चाइना की तरफ से पाकिस्तान की तरफ कभी नहीं हुआ। तो ये कौन से कमालात, एक और मैं चीज़ कह दूं, कुछ फॉरेन पॉलिसी जो मैनेजमेंट है पाकिस्तान में, कुछ लगता है कोई इतने स्मार्ट केपेबल हैंड्स में नहीं है। शाह महमूद में बहुत क्वालिटीज़ होंगी, पर मेरे ख्याल फॉरेन पॉलिसी उनका फोटे नहीं है, लेकिन उनको वहाँ पे डाला हुआ है। फॉरेन सेक्रेटरी हैं, मैं आपसे पूछूं उनका नाम क्या है, वो क्या है, मेरे ख्याल बहुत कम जानते हैं, हालांकि बहुत कम लोग जानते होंगे, हालांकि बड़ा हाई प्रोफाइल वो पोजीशन है। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है जिसके लिए ये विज़िट फौरी तौर पे वो जो है जानी पड़ी, और इसके आप हुकाम भी देख लें कि उसमें कौन कौन है, उनको जाने की क्यों ज़रूरत पड़ी। ये जो शाह महमूद कह रहे हैं कि हमने असर नौ, भाई ये पुरानी दोस्ती है, इसने आपने क्या असर नौ जायज़ा लेना है, कुछ बीच में है, कुछ ज़ाहिरी बात नज़र आ रही है, पीछे क्या है दरपर्दा, उसके बारे में मालूमात मेरे ख्याल हमें दरकार होंगी। ठीक है, तो क्या गड़बड़ है सलमान साहब? रवां साल हम पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 70 साल मना रहे हैं, आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं खित्ते में बदलती सूरत हाल के पेश नज़र पाक चीन ताल्लुकात का? मरियम, मुझे तो पहले एक इज़हार अफसोस करना है, इसलिए कि ईद उल ज़ुहा के मौके पर, बल्कि ईद उल ज़ुहा के दिन हमारे पाकिस्तान के एक बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट आरिफ निज़ामी साहब, उनकी वफ़ात हुई है। वो एक शफीक, नफीस और ज़हीन जर्नलिस्ट थे। बिल्कुल। और वो एक बड़े बाप के बेटे थे, लेकिन बड़े बाप के बेटे होने के बावजूद उन्होंने जद्दोजहद के ज़रिए अपना मुकाम बनाया था। बिल्कुल। अल्लाह ताला उनकी मंजिलें आसान करे और उनके अहले खाना को सब्र दे। बिल्कुल सही। देखें, आपने जो सवाल किया और जो बात जहाँ पर अयाज़ अमीर साहब ने ख़त्म की है, मैं उससे इत्तफाक नहीं करता। अच्छा। कि जी कोई ऐसी गड़बड़ पीछे मौजूद है। गड़बड़ जो है उसे हमें एक्सपोज करना चाहिए कि पाकिस्तान और चाइना के तल्लुकात के 70 बरस जो हैं वो बामी एक तल्लक, एतमाद और दोस्ती के हैं, और उनकी दोस्ती हुकूमतों के साथ नहीं, उनकी पाकिस्तान के साथ रही है। और पाकिस्तान से दोस्ती का सबसे बड़ा सबूत यह है कि वो हुकूमतों के साथ भी तल्लक रखते हैं और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को अक्सर वो दौरे चाइना की दावत भी देते हैं। शहबाज शरीफ साहब का उन्होंने जिक्र किया। शहबाज शरीफ साहब चूँकि कुछ प्रोजेक्ट्स बिजली के ऐसे थे कि वो बड़ी तेज़ी से, अब उनका नाम मैंने नहीं, वो शहबाज स्पीड का नाम उन्हें चीनी एम्बेसडर ने दिया था, वो उनसे बड़े मुतअस्सर है और शहबाज शरीफ साहब उनसे मुतअस्सर हैं। बहरहाल वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप से भी राब्ते में रहते हैं। अब आपने जो सवाल किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब वहाँ पर विजिट पे गए हैं, और मैं समझता हूँ कि इस खित्ते की सूरत हाल में पाकिस्तान और चाइना, इनके दरमियान बड़े मजबूत रवाबत हैं। और जिस वाक़या का आपने जिक्र किया है, पहले तो ये बात है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये सी पैक का प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक प्राइवेट चाइनीज़ कंपनी कर रही है जिसमें चीनी इंजीनियर्स भी काम कर रहे थे। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात जो मेरे इल्म में आई है कि पाकिस्तान ने इसमें अपने तौर पे तहकीकात की है, और चाइना का भी एक 15 रुकनी वफद आया था, उन्होंने भी इस पर तहकीकात की है। और इत्तला ये है कि उनका कंसेंसस है कि ये किसने किया है, क्यों कर किया है, कैसे किया है और इसकी टाइमिंग क्या है। कहाँ से देखिए, बात ये आपको याद है कि पिछले प्रोग्राम में जब ये वाक़या हुआ था, मैंने कहा था कि जब मैं ये बात कहता हूँ कि जब पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को कोई चैलेंज करता है तो 100% दुश्मन होता है। तो मैंने साथ ये भी कहा था कि जब पाकिस्तान के अंदर चाइनीज़ को टारगेट किया जाता है तो वही दुश्मन पीछे होता है। अब देखें ना, जो वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये वही ताकत है जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो तल्लुकात हैं उस पर असरअंदाज होने की कोशिश थी। और कोशिश ये थी कि जब हम इस तरह के प्रोजेक्ट पे चीनी इंजीनियर्स को टारगेट करेंगे तो पाकिस्तान और चीन के दरमियान फासले कायम होंगे। तो किसको हजम नहीं हो रही है ताल्लुकात? वज़ीर दाखिला भी कह रहे हैं कि आलमी ताकतें नहीं चाहती कि ताल्लुकात मजबूत हों। इसमें देखें, आलमी ताकत कौन सी है वो भी सबको पता है, इलाकाई ताकत इंडिया है। अच्छा। ये जो सी पैक और इसके मंसूबे जो हैं ये इंडिया को हजम नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि इंडिया अपने खुद को एक बड़ा मुल्क समझता था और पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट करता था। जब से ये सी पैक का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, पाकिस्तान की एक इलाकाई अहमियत और हैसियत बनी है। और सबसे अहम बात जो है कि खारजा महाज पे पाकिस्तान ने जो इलाकाई फोर्सेस को एतमाद में लेना शुरू किया है कि जब इलाके के इश्यूज हैं उन पे हम उन्हें साथ लेके चलेंगे। अब ये सारी सूरत हाल में जो नई सूरत हाल बन रही है, इसमें जो टाइमिंग है वो अफगानिस्तान की सूरत हाल पे है। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि अमेरिका ने फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए हैं तालिबान के ठिकानों पर, और वो अशरफ गनी इंतज़ामिया, ये मकसद क्या है? जो मकसद मैं समझाऊँ
کہ بھئی طالبان سے تو آپ شکست کھا کے گئے ہیں بھئی آپ وہاں پر اپنا تسلط تو قائم نہیں کر سکے. اب آپ امتحان لینا چاہتے ہیں وہ اشرف غنی انتظامیہ کا اور افغان فورسز کا. حملوں کا مقصد انہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے, انہیں حوصلہ دینا ہے کہ وہ ان کے ساتھ لڑیں. بات ہے کہ یہ جب چیزیں اکھڑتی ہیں نا, دیکھیں افغان فورسز ان سے بڑی تعداد میں ہیں. اشرف غنی انتظامیہ کو کون سے عوام کی تائید حاصل ہے؟ بھئی آپ کی تائید سے وہ آئے تھے, حامد کرزئی بھی آپ کی تائید سے آئے تھے. اور اس کا مطلب کہ افغانستان کی جنگ جس کے بارے میں ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید وہاں پر مسئلے کا سیاسی حل نکل پائے گا, مجھے نہیں لگتا. امریکہ کا طرز عمل یہ بتا رہا ہے, اور یہ کس کے لیے انہوں نے کیا ہے؟ چونکہ وہ چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر یہ جنگی صورتحال طاری رہے گی تو روس اور چین کو وہ جو ہے وہ اس پہ اثر انداز ہو سکے گا تاکہ ان کا ایجنڈا یہاں پر نہ ہو. میرا خیال ہے فضائی حملوں کے ذریعے اگر زمینی اتنی بڑی فوج لا کے 48 ملکوں کی آپ طالبان کو شکست نہیں دے سکے, آپ فضائی حملوں والا بھی یہ ہتھ کنڈا استعمال کر کے دیکھ لیں. وہاں پر سب سے بڑی سیاسی قوت امریکہ نے بنایا طالبان کو, اور انہیں آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ جیسے کہ وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں عالمی طاقتیں نہیں چاہتی کہ پاک چین تعلقات مضبوط ہوں, اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ پاکستان کے خلاف ہائبرڈ وار شروع ہو چکی ہے. اس ہائبرڈ وار کا ذکر DGISPR نے بھی کیا ہے. تو ہمارے ناظرین کی آگاہی کے لیے ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں گے ہائبرڈ وار کیا ہے اور کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں جو سلمان غنی صاحب نے کانڈولنس کی ہے عارف نظامی کی, میں اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں, کیونکہ وہ میرے تو ذاتی بھی اور خاندانی دوست تھے, اور جن 2 بڑے اخباروں کے وہ ایڈیٹر رہے ہیں ان میں نے مستقلاً بڑا طویل عرصہ لکھا ہے. تو ان کی ڈیتھ جو ہے وہ ایک لاس ہے میڈیا والوں کا اور عام دوستوں کا جن کے ساتھ ان کے قریبی اور دوستانہ تعلقات تھے. اب آئیے اس ایشو پہ کہ جو ماڈرن وارفیئر آئی ہے, اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ اتنا زیادہ اس پہ میرے نزدیک شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کے وزراء بیان دے رہے ہیں, پاکستان کے اور بڑے لوگ بات کر رہے ہیں. دیکھیے جو کانسیپٹ آف سیکیورٹی ہوتا ہے وہ وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے. اچھا. اور اب جو چیزیں حاصل ہو گئی ہیں ماڈرن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے, انٹرنیٹ بیسڈ کمیونیکیشن سسٹمز کی وجہ سے, تو اس کی وجہ سے بہت سے کام جو ریاستیں پہلے نہیں کر سکتی تھیں اب کرتی ہیں. اور وہ اپنے مخالفین کو خراب کرنے کے لیے پروپیگنڈے کا استعمال, انٹرنیٹ بیسڈ آپریشنز کا استعمال, تاکہ فوج کو موو کرنے کی بجائے, ایئر فورس کو موو کرنے کی بجائے آپ جو ہے دوسرے ملک کی جو آپ کا ایڈورسری ہے اس کے اندر کی کانٹرڈکشنز کو ایکسپلائٹ کریں. ڈسیڈنٹ موومنٹ ہے, سیپریٹسٹ موومنٹ ہیں, پھر ٹرانس نیشنل جو گروپس آ گئے ہیں ان کو فنڈنگ دے کے آپ اپنے مخالف ملک کے اندرونی حالات کو خراب کریں, جیسا کہ پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں ٹیررسٹ گروپس کر رہے ہیں. تو یہ ایک طرح کی 5th جنریشن وار کا ایک بڑا حصہ ہے جس میں آپ نان ملٹری مینز کے ذریعے ملٹری آبجیکٹیوز حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. تو میرے نزدیک پاکستان کو اس پہ پریشان اور حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب نئے چیلنجز آتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے. سائبر سیکیورٹی ایک بہت اسینشل ہے آج کے زمانے میں, ملٹری کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, سویلین انسٹیٹیوشنز کو چلانے کے لیے بھی. دیکھیے اگر آپ کے بینکنگ سسٹم میں کسی طریقے سے آپ کے مخالفین پینیٹریٹ کر جائیں تو اس سے کیا کرائسس ڈیولپ ہوتا ہے, کمیونیکیشن کا سسٹم جو ہے اس میں کیا خرابی ہوتی ہے. تو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے, اور اس کے لیے انتظامات حکومت اور سیکیورٹی فورسز. ڈاکٹر وزیر خارجہ کے دورہ چین کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے دورہ چین جو ہے وہ ان مشکلات کو ایڈریس کرنے کے لیے ہے جو کہ ہمیں ان تعلقات میں آج کل نظر آ رہی ہیں, جو کہ وقتی ہیں. دیکھیے اوور آل فریم ورک جو پاکستان چائنا کے ریلیشن شپ کا ہے وہ تو کوآپریشن کا, فرینڈشپ کا, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا ہے, لیکن اسی فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے جو معاملات نیگیٹو ابھرتے ہیں اور جن کا بھی تذکرہ ایاز امیر صاحب نے کیا ہے, وہ اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے گفتگو لازم تھی. دوسرا یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ
جو یہ ان کی روڈ جو ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جس میں یہ سی پیک آتا ہے، اس کی مخالفت امریکہ اس لیے کرتا ہے کہ امریکہ اور چین کی رائیولری بین الاقوامی سیاست کی ایک خصوصیت ہے اور پاکستان کا ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کس طرح اس کو بیلنس رکھ سکتا ہے کہ چائنا سے دوستی کی اہمیت کو اپنی جگہ رکھے اور امریکہ سے بھی تعلقات چلتے رہیں. دونوں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اس میں پریشرز آئیں گے پاکستان کے اوپر. پاکستان دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ کس طریقے سے اپنے آپشنز کو ایکسرسائز کرتی ہے. پرابلم پاکستان کی یہ ہے کہ اکنامک ڈپینڈنس ہماری ویسٹ پہ اتنی ہے، اس کی وجہ سے بہت سی چیزیں جو غالباً چائنا کے ساتھ آپ کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح روس کا مسئلہ ہے. دیکھیے روس نے آپ کو بڑی آفرز کی ہیں پچھلے 1-2 سال میں، صرف ابھی تک ایک آفر پہ کوئی کریڈیبل قدم اٹھایا گیا ہے جو پائپ لائن کراچی سے لاہور تک بننی ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے یہ وہ آفر ہے جو پچھلے 3 سال سے روس نے کی ہوئی ہے، اب جا کے کاغذی کارروائی اس کی مکمل ہوئی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان جو گو سلو کی پالیسی اڈاپٹ کرتا ہے عام طور پہ ان اقتصادی مجبوریوں کی وجہ سے کرتا ہے جس کی وجہ سے کبھی IMF کے سامنے کھڑا ہے، کبھی ورلڈ بینک کے سامنے کھڑا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے سامنے کھڑا ہے، امریکہ کے سامنے کھڑا ہے. سب سے زیادہ ایڈ کسی اگر ملک نے دی ہے پاکستان کو وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے. تو اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے یہ ضروری ہے اور پاکستان کے لیے ایک اور چیز کرنا ضروری ہے. دیکھیے ایک امپریشن ایگزسٹ کرتا ہے چاہے حکومتی ادارے مانے یا نہ مانے کہ سی پیک کا پروجیکٹ سلو چل رہا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ جو سی پیک چلا رہے ہیں وہ لوگ وہ آؤٹ لائن کریں کہ کون سے پروجیکٹس ہیں جو سی پیک کے تحت چل رہے ہیں اور ان کی حیثیت اس وقت کیا ہے. کیونکہ ہمیں بڑی اس وقت پچھلے 2 سال سے بڑی سکیٹرڈ اور بڑی لمیٹڈ انفارمیشن سی پیک پہ اویلیبل ہے. تو میرا خیال ہے یہ انفارمیشن دینی ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. خبر آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ ڈاسو ڈیم سے متعلق تحقیقات کہاں تک پہنچی؟ تانے بانے کہاں سے مل رہے ہیں؟ کیا چین مطمئن ہے ہماری تحقیقات سے اور کیا وزیر خارجہ اسی معاملے پر اعتماد میں لینے گئے ہیں؟ دیکھیں پہلا سوال آپ کا داسو پروجیکٹ کے اوپر جب یہ اٹیک ہوا انیشلی جو انفارمیشن وہاں سے آئی وہ یہی تھا کہ شاید کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہے، بس گری ہے، لیکن بعد میں جو تحقیقات ہوئیں اس سے پتہ چلا ہے کہ ایک سیبوٹاج تھا، اس کے پیچھے پراپر ایک سازش تھی اور ٹارگٹ کیا گیا اس پروجیکٹ کو اور سرٹنلی چائنیز ٹارگٹ کے اوپر تھے. اور اس کے بعد جس طرح کا اس کے اوپر ریئیکشن آیا، جو چیزیں سامنے آئیں تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ٹارگٹ کیوں جو ہمارے جو دشمن ہیں ان کی نظر میں تھا. موجودہ حالات کے اندر اگر آپ نے پاکستان اور چائنا کے تعلقات کا ذکر کرنا ہے، اس کے اوپر بحث کرنی ہے تو چند ایک زمینی حقائق ہے وہ آپ سامنے رکھ لیں تو میرے خیال میں 2 + 2 = 4 سمجھ آ جائے گی. ویری ریسنٹلی کویڈ بنا. کویڈ کیوں بنا؟ کویڈ جس میں امریکہ، جس میں آسٹریلیا، جس میں جاپان اور جس میں انڈیا ہے. کویڈ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے چائنا کو جو ہے کنٹین کرنا ہے. ویری ریسنٹلی جب امریکن پریزیڈنٹ جاتے ہیں نیٹو وہاں پہ ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے تو وہاں پہ کیا ذکر ہوتا ہے؟ ذکر یہ ہوتا ہے کہ موجودہ دنیا کے اندر چائنا کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے، پوری دنیا کے اندر وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. BRI جس طرح ذکر ہوا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اس کے ذریعے وہ دنیا کا کوئی ایسا کانٹیننٹ نہیں ہے جہاں پہ ان کی انویسٹمنٹ نہیں ہے، سب سارا کنٹری سے لے کے سینٹرل امریکن کنٹریز تک. لہٰذا اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے. اس کے مقابلے میں ایک جو پروجیکٹ جو کنسیو کیا گیا ہے ویسٹرن ورلڈ کی طرف سے وہ ہے برنگ بیک دا بیٹر ورلڈ. وہاں پہ یہ بات چیت سوچی جا رہی ہے کہ جس طرح کی ہیوی انویسٹمنٹ چائنیز کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، اس سے بڑھ کے ہمیں پیسے پول ان کر کے ہمیں پیسے لگانے چاہیے. اب آ جاتے ہیں پاکستان کے حالات و واقعات. پاکستان کا مسئلہ جو بڑا میرے خیال میں گمبھیر ہے حالات و واقعات کی وجہ سے. ایک سائڈ پہ ہماری جب افغانستان کے ساتھ جو بارڈر ہے وہ 2700 سمتھنگ کلومیٹر ہے. افغانستان کے اندر رشینز آئے، اس وقت جنرل ضیاء کا جو فیصلہ غلط یا صحیح تھا وہ ایک ہوا، فیصلہ لیا گیا. اب 9/11 ہوا. 9/11 کے بعد اکثر ہمارے میڈیا کے اوپر یہ بحث و مباحثہ ہوتا ہے اور ہمارے کچھ سیاستدان بھی اس کے کامنٹ کرتے ہیں کہ جی دیکھیں پاکستان لیٹ گیا. وہ پاکستان نے لیٹنا نہیں، کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں تھا. یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کی طرف سے ایک ریزولوشن پاس کی گئی تھی، ڈاکٹر صاحب اس کی تائید کریں گے. اس ریزولوشن کے تحت پاکستان اور باقی دنیا کے تمام ممالک کے اوپر یہ جو ہے لازماً تھا کہ وہ امریکہ بہادر نیٹو کے ساتھ
مل کے افغانستان کے اندر جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ڈکلیئرڈ ہیں، ابھی بھی طالبان یا ان کے جتنے بھی لیڈران ہیں جن کی بات ہوتی ہے کہ ان کو ڈی لسٹ کیا جائے، ابھی بھی اس لسٹ کے اوپر شامل ہے کہ ان کے اوپر حملہ کرے اور تمام مدد امداد کرے. تو اگر ہم مدد امداد نہ کرتے تو وہ ہم سینکشنز کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے. اب پرابلم ہمارے لیے یہ ہو رہی ہے کہ ایک سائڈ پہ افغانستان ہے، افغانستان کے اندر جو ایک میجر پاور پلیئر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ امریکہ بہادر ہے. امریکہ بہادر کی مرضی سے افغانستان کے معاملات طے ہونی ہے، افغان حکومت ہے جس طرح باقی دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہے. اور ایک سائڈ پہ ہمارے ساتھ جو ہے انڈیا آپ کے پاس جو ہے مشرقی بارڈر کے اوپر کھڑا ہوا ہے. انڈیا کی پوری کوشش ہے کہ افغانستان کے اندر جو حالات و واقعات ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو ٹارگٹ کیا جائے، پاکستان کو کمزور کیا جائے. کلبھوشن جادیو اور ایسے اس کے علاوہ بہت زیادہ سٹوریز ہمارے سامنے آ چکی ہوئی ہیں کہ کس طرح ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، این ڈی ایس جو افغان ایجنسی ہے اس کے ساتھ مل کے ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں اور جس طرح کے واقعات جو کرتے ہیں. تو ہمارے لیے بہت ٹائٹ روپ واک ہے. اور سٹن جس طرح ایاز صاحب نے کہا کہ اس وقت ہمیں بہت ہی ایک ڈیفٹ قسم کی جو ہے فورن پالیسی اپنانی، جس کے لیے ہمیں زیادہ حاضر دماغ لوگ چاہیے. شاہد قریشی صاحب کے حوالے سے جو بات ہوئی وہ جو ہے ایاز صاحب کا کامنٹ ہے، میں بھی ہم ان سے بہتر کوئی شاید ہمارا کو فورن منسٹر ہونا چاہیے. اب جو چائنا کے پاس ابھی گئی ہے ہماری لیڈرشپ جو ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن، میری اطلاع کے مطابق وہ وہاں پہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے یہ کہا ہے کہ جناب اعلیٰ بے شک چائنا، ہم نے اپنے آپ کو چائنیز باسکٹ کے اندر ڈال دیا ہوا ہے، ملٹریلی، اکنامیکلی، ڈپلومیٹیکلی ہر سطح کے اوپر ہم چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اس جو فیصلے کی وجہ سے ہمارے اوپر جب جو پریشرز آئیں گے، ہمارے اوپر جس طرح کی سبوٹاج ایکٹیویٹیز ہوں گی، ٹیررسٹ جو ڈفرینٹ ہماری جو ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی ہمارے ملک کے اندر کارروائی کریں گی، اس کو ہم نے مل بیٹھ کے اس کا سامنا کرنا ہے. اس کے بعد بھی اس طرح کے جو واقعات ہونے کی کوشش کی جائے گی ہمارے ملک کے اندر. لہٰذا وہ ساری انفارمیشن ان کے ساتھ ان کو بتانے گئے ہیں کہ دس از وٹ وی آر ڈوئنگ اور دس از وٹ وی ایکسپیکٹ کہ چائنیز آپ ہمارے دوست ہیں، آپ ہمارے ساتھ اس مشکل وقت میں کھڑے ہوں، کیونکہ ہم سینڈوچ ہوئے ہیں درمیان کے اندر. ہم نہ امریکہ کو جو ہے آؤٹ رائٹلی نو کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارا آپ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے افغانستان میں، آپ جو مرضی کریں، نہ ہم چائنیز کو کر سکتے ہیں. اور وہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی، چونکہ ہم اکنامیکلی جو ہے ویک ملک ہیں، ہمیں ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے کبھی چائنیز ہیلپ کے اوپر. اب سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہماری امریکہ یا ویسٹرن ورلڈ کا ہے، وہ بھی ہم نہیں ختم کر سکتے. لہٰذا مشکل دور سے ہم گزر رہے ہیں اور اب حکومت کو فیصلے کرنے ہیں کہ وہ کس طرح اس مشکل دور سے. اور یہی کہا جا رہا ہے اس دورے کے بارے میں کہ یہ دورہ پاکستان اور چین کے درمیان اعلیٰ سطح کے تبادلے کا حصہ ہے. پروگرام میں ہمیں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے آزاد کشمیر میں کل ہونے والے انتخابات کی. اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آزاد کشمیر انتخابات 25 جولائی یعنی پرسوں ہونے جا رہے ہیں. آج انتخابی مہم کا آخری دن تھا. تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے بھرپور انداز میں انتخابی مہم چلائی ہے. ایاز صاحب، آپ نے دیکھا کہ بھرپور انداز میں جلسے کیے، تینوں جماعتوں نے عوام کو بڑی تعداد میں اکٹھا کیا، متحرک کیا. روایت کے مطابق تو یہی کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف ہی حکومت بنائے گی، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے میدان صاف ہے یا پھر تگڑے مقابلے کی توقع ہے، کانٹے کا مقابلہ ہوگا؟ یہ پتہ نہیں الیکشن جو آزاد کشمیر پہ کے ہیں، آپ نے پتہ نہیں اپنے دل اور دماغ پہ کیسے وہ بٹھا لیے ہیں آزاد کشمیر کے الیکشن. وہ آزاد کشمیر کو چلاتا کون ہے؟ وہ منسٹری آف کشمیر افیئرس، وہاں پتہ نہیں کون بیٹھے ہوئے ہیں جو وہاں ڈکٹیشن کرتے رہتے ہیں. ہم کسی کو سانس تو لینے نہیں دیتے. نہ وہ ہندوستانی جو ہیں انہوں نے اپنا جو حصہ ہے کشمیر کا اس کو صحیح طریقے سے چلانے کی وہ جو ہے کچھ کامیابی حاصل کر سکے. ایک چھوٹا سا صوبہ تھا، انہوں نے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اگر کشمیری جو ہیں خود اپنے دونوں طرف لائن آف کنٹرول کے اپنا کچھ کر لیں، ہم سے تو حل نہیں ہوگا یہ کشمیر کا، وہ وہاں پہ کر لیں. جہاں تک یہ لیڈروں کا تعلق ہے، ایک زمانے میں وہاں کی لوکل پارٹیز، مسلم کانفرنس فلانا فلانا، وہ چلتے تھے. ان کو عشق جو ہے اسلام آباد کا ایسے پڑا، آدھا ٹائم وہ اسلام آباد یہاں رہتے تھے. سب سے اچھی مطلب کوٹھیاں تو ساروں کی بہت اچھی ہیں، لیکن وہ جو وہاں کے لیڈرز ہمارے ہوا کرتے تھے، اب میں نام نہیں لیتا، شاندار کوٹھیاں مرگلا روڈ پہ ان کی یہاں پہ بنی ہوئی ہیں. یہاں آج کل ویسے بھی جو کشمیری لیڈر ہیں اسلام آباد سے دور نہیں رہ سکتے. اس کو مظفر آباد کو آپ بناؤ، وہاں پہ مظفر آباد ایک ماڈل سٹی ہونا چاہیے
ہمارا حصہ جو ہمارا کشمیر کا حصہ ہے اس کو ایک ماڈل جگہ ہونی چاہیے جو ہماری قباہتیں یہاں پہ ہیں وہاں پہ انہیں دور کریں, ہر چیز کے لیے مطلب ایک اٹریکشن ہو. جہاں تک یہ ہمارے لیڈروں کا تعلق ہے, ان تینوں پارٹیز جو واہیات قسم کی سپیچز انہوں نے وہاں پہ دی ہیں, ان کے لیڈرز کو پکڑ کے میں آپ جوتے کا نام تو لینا نہیں چاہتا کیونکہ وہ بے ادبی ہوگی, لیکن توبہ 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 انہوں نے کمال کر دیا ہے بشمول ہمارے انٹلیکچول دانشور وزیر اعظم. اور یہ جو بلاول بھٹو ہے ایسی لا یعنی باتیں انہوں نے وہاں پہ کی ہیں, یہ ہو گیا ہے مودی کا, یہ ہو گیا ہے مودی کا یار ہے, فلانے کا یار. اور مودی کو پبلسٹی ہندوستان میں اتنی نہیں ملتی ہوگی جتنی ہم یہاں پہ دے دیتے ہیں. ستیہ ناس ہو ہمارے لیڈرز کا اور ان کا. اور کوئی وہاں کشمیر میں جا کے یہ موقع تھا, کوئی گفتگو کرتے, کوئی سلوشنز دیتے, کوئی آگے کی طرف دیتے, کوئی کہتے کہ یار کیسے یہ ہو سکتا ہے. رٹی رٹائی ان کی وہ تقریریں ہوتی ہیں, کلیشیز ہوتے ہیں, کشمیر کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. وہ سرینا ہوٹل کے سامنے یہاں پہ اسلام آباد والے وہ لکھا ہوا ہے اتنے دن ہو گئے ہیں اگست 5 کے وہ اس کو یہ ہم نے ایک بڑا کارنامہ کر دیا, کشمیر ہائی وے کو سری نگر ہائی وے کر دیا. پتہ نہیں عجیب ہماری چیز ہے. یہ جو بھی ہوگا اس سے کیا فرق کیا پڑے گا کشمیر کاز کو اور کشمیر اس کا. وہ جو آپ نے دیکھ لیا نا وہ ایک ہائی آفیشل کو جو کیشیئر کیا ہے کہ وہ پتہ نہیں وہ الیکشن انفلوئنس کرنے کی کوشش وہاں پہ کر رہے تھے. وہاں پہ ہر ایک ہی جا کے انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتا ہے. کشمیریوں کو اپنے حال پہ رہنے دیا جائے تو شاید ہم سے وہ زیادہ عقل کا مظاہرہ کر. ٹھیک ہے سلمان صاحب, لیڈرز کی تقاریر کی بات ہو رہی ہے. وزیر اعظم نے آج کشمیر میں 2 ریفرینڈم کرانے کا اندیا بھی دیا اپنی تقریر میں. دیکھیں جو بات کی گئی ہے نا, بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی کہ اتنا پیک پہ درجہ حرارت جانے کی ضرورت نہیں تھی. اور کشمیر کے لوگوں کے ایکچول مسائل کیا ہیں اس پہ تو کسی نے توجہ نہیں دی. وہی مودی دوستی, بھارت نوازی, ایک دوسرے کو غداری کے سرٹیفکیٹ. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کاز کی کوئی مطلب انہوں نے خدمت نہیں کی. اور اس ساری کے صورتحال جو آزاد کشمیر میں تھی کہ آپ کے سرحد پار جو آگ اور خون کا کھیل کھیلا جا رہا ہے, جو کشمیریوں کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, وہ اسے کس طرح لے رہے ہوں گے. جہاں تک آپ نے پرائم منسٹر صاحب کی بات کی ہے, دیکھیں بات یہ چیزیں طے, یہ یو این کی ریزولیشن میں بھی طے اور ہمارے آئین پاکستان کا حصہ ہے کہ دراصل مجھے یاد ہے پچھلے سال بھی اس طرح کی کنفیوژن طاری ہوئی تھی کہ آپ جب یہ بات کہتے ہیں نا ریفرینڈم ایک ہی ہوگا, جب کشمیریوں کا ریفرینڈم ہوگا انہیں اپنے مستقبل کے تعین کا اختیار ملے گا کہ انہوں نے کس کے ساتھ رہنا ہے. دیکھیں یہ جو تیسرے آپشن کی بات بھی بیچ میں آتی رہی, یہ پہلے امریکہ سے آتی رہی. ایک کشمیری لیڈر تھے امان اللہ, ہمارے آئین کے اندر موجود ہے اور خود ریزولیشنز اس کی تائید اور حمایت کرتی نظر آتی ہیں کہ جی کشمیریوں کا فیصلہ. یہ بنیادی بات تو یہ کوئی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی حکمرانی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی کشمیر کی زمین کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کشمیریوں کے مستقبل کا سوال ہے. اور یہ تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے کہ سب کو اختیار مل گیا, صرف ان بیچاروں کو نہیں ملا اس لیے کہ وہاں پر ڈوگرا راج موجود تھا کہ وہاں پر ہر آنے والے دن کے اندر ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے. اور ہم لوگ بیٹھ کے یہاں پر تماشا لگا رہے تھے کہ ایک دوسرے کو سرٹیفکیٹ, کوئی کہہ رہا ہے کہ جی وہ اس نے مودی کو گھر بلا لیا, کوئی مودی کے پاس اس کے جہاز پہ یہاں سے چلا گیا تھا. بات ہے کہ یہ بات درست ہے کہ مودی جتنا ادھر ڈسکس ہوا ہے, مودی صاحب کو تو سانپ سوگا ہوا ہے آج کل تو وہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ خود انڈیا کے حالات کیا ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے, کم از کم کشمیر کاز پر سیاست نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, کچھ معاملات ایسے ہونے چاہیے جن پر سیاست نہیں کرنی چاہیے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان تقاریر میں ایک بات میں بھول گیا. دیکھیں آپ نے وہ جو یہ اشارہ کیا ہے یاس صاحب نے کہ کوئی وہاں سے چینج ہوا ہے, بات ہے کہ میں کبھی کسی ادارے کو اس طرح ملوث نہیں کرتا. ان کا جو متوقع ایک امیدوار ہے پرائم منسٹر کے سردار تنویر الیاس صاحب, ان کا ایک کلپ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ, ذرا ان سے ضرور پوچھا جانا چاہیے کہ وہ بتائیں کون سے اسٹریٹجک ادارے ان کے ساتھ ہیں. کہ وہ رشید ترابی صاحب جو شامل ہو رہے ہیں وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹجک اداروں کی تائید بھی ہمیں حاصل ہے, اس طرح یہ اداروں کو کنٹروورشل بناتے ہیں. ٹھیک ہے, اداروں کی بات کرنا اور اس تمام تر معاملے پر الیکشن کمیشن کا بیان دینا, کیا یہ درست ہے, اس کا جواز بنتا ہے. اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آزاد کشمیر انتخابات پر بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب, آج کی تقریر میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہماری حکومت کشمیر میں 2 ریفرینڈم کروائے گی. ایسا ہو سکتا ہے, یہ حکومت کروا سکتی ہے ریفرینڈم؟ دیکھیے مجھے تو کوئی ایسا سچویشن نظر نہیں آتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کوئی کشمیر میں ریفرینڈم کروا سکتی ہے. ریفرینڈم کی پروویژن صرف ایک ہے جو یو این ریزولوشنز میں ہے. دیکھیے اپریل 1948, اگست 1948
اور جنوری 1949. ان میں 3 ریزولوشن ہیں یونائٹڈ نیشنز کے جو بنیاد بنتے ہیں کہ کشمیر کے فیوچر کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ وہ انڈیا میں جائیں گے یا پاکستان میں جائیں گے, کیا آپشن ان کے ہوں گے. اس کے لیے یونائٹڈ نیشن کی سپرویژن میں ریفرنڈم ہوگا, اور ریفرنڈم کا طریقہ کار کیا ہوگا, اقدامات کیا ہوں گے. اس میں سے کچھ باتیں اگست 1948 اور جنوری 1949 کے ریزولوشن میں موجود ہیں. لہذا ریفرنڈم تو اگر وہاں ہونا ہے تو وہ صرف ایک ہی ریفرنڈم ہے جو کہ یونائٹڈ نیشن کی سپرویژن میں ہو سکتا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان یا انڈیا اگر اپنے اپنے علاقوں میں ریفرنڈم کرائیں گے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اپنی تسلی کے لیے کروانا چاہیں کر لیں, لیکن اس کا معنی کوئی نہیں رکھتا, وہ صرف UN کا ریزولوشن ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں جب 90s میں 1990 کی دہائی میں 1980 اور 90 کی دہائی میں کافی کوششیں ہوئیں کہ کیا کوئی اور آپشن بھی ہو سکتے ہیں کشمیر کو حل کرنے کے لیے. اس سلسلے میں مختلف امریکن تھنک ٹینکس, برٹش تھنک ٹینکس, کچھ پاکستان کے لوگ بھی تھے, انہوں نے مختلف تجاویز دیں, کو 7-8 قسم کی تجاویز دیں کہ اس طریقے سے بھی کشمیر حل ہو سکتا ہے. لیکن ان تجاویز کو نہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کبھی اون کیا ہے نہ گورنمنٹ آف انڈیا نے کبھی اون کیا ہے. اور انڈیا نے 1953 تک یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن کو مانا ہے. 53 سے پھر انڈیا کی پالیسی بدلتی ہے کہ اب ریزولوشنز کی اس میں ریفرنڈم کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کشمیر کی اسمبلی نے انڈیا میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پاکستان ریفرنڈم کرانا چاہتا ہے یہ بے معنی ایکسرسائز ہے. ٹھیک ہے خاور, آپ کیا کہیں گے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتخابی مہم میں دھاندلی کا شور مچایا جا رہا ہے. اس کا ذکر وزیر اعظم نے آج اپنی تقریر میں بھی کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ چیف الیکشن کمشنر کا بیان بھی سامنے آیا. ان کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر انتخابات میں روز غائب نہیں ہوں گے. تو انتخابی نتائج کیا تمام فریقین قبول کریں گے؟ دیکھیں, ہمارا پروگرام نہ صرف پاکستان کے اندر پوری دنیا کے اندر لوگ سنتے ہیں. میرے خیال میں سوال بھی مناسب ہونا چاہیے اس کے کانٹیکس کے ساتھ, اور ڈیفینیٹلی اس کے اوپر انالسٹ اپنی بات کر سکتے ہیں. پرائم منسٹر نے آج 2 تقریریں کی, میں نے دونوں سنی بائی چانس. انہوں نے یہ فرمایا, دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں اور آپ جا کے سن بھی لیجئے گا دوبارہ. انہوں نے کہا جی انشاءاللہ کل کو جب پلیبیسائڈ UN سیکیورٹی کونسل کے تحت ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ پاکستان کو جوائن کر لیں گے, اور اس کے بعد ہم آپ سے پوچھیں گے, آپ کو ایک ریفرنڈم کا آپ سے بھی کروائیں گے ہم, کہ کیا آپ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں. جب UN سیکیورٹی کونسل والا جو معاملہ حل ہو جائے گا, یہ اس کے بعد کا معاملہ ہے. یہ کہنا ہے کہ جی 2 ریفرنڈم کروا دیں گے, بالکل ایسی کوئی بات نہیں کی یہ بات. اچھا, دوسری بات آ گئی انتخابی نتائج کا جو معاملہ ہے. بدقسمتی ہے ہمارے انتخابی نظام کی کہ آج تک کوئی کسی کا نتیجہ نہیں مانتا. جو جیتتا ہے وہ کہتا ہے میں بالکل جینوئنلی جیتا ہوں, جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے میرا الیکشن چوری ہو گیا. آج ہی گیلپ کی ایک وہ سروے رپورٹ آئی ہے, اس کے مطابق لگ رہا ہے جس طرح کہ PTI وہاں پہ حکومت بنا رہی ہے. روایت بھی ہے, ہمارے حبیب اکرم صاحب چونکہ ہم ان کے تبصروں و تجزیوں کے اوپر بڑا چونکہ بیس کرتے ہیں, وہ وہاں پہ 3-4 دن گزار کے آئے ہیں. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو PTI آرام سے وہاں جیت جائے گی اور اپنی حکومت بنا لے گی. لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی والے یہ بات زوردار طریقے سے کر رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ اگر الیکشن جو صاف شفاف ہوئے, بلاول کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی جیت جائے گی اور مریم صاحبہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو میری پارٹی جیت جائے گی. ہاں, ایک اور بھی کلیریفیکیشن آج آ گئی, کیونکہ مریم نے اپنی ایک سے زیادہ مریم نواز صاحبہ نے, آپ کی بات نہیں کہہ رہا, ایک سے زیادہ جو ہے تقاریر کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ جی حکومت پاکستان جو موجودہ ہے تحریک انصاف کی حکومت, وہ جو ہے اس کو ایک صوبہ بنانا چاہ رہی ہے, اس کے شامل کرنا چاہ رہی ہے, آپ کے حقوق کے اوپر, آئینی حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. تو پرائم منسٹر نے وہ بھی کلیریفائی کیا کہ ہمیں آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ یہ بات خبر کہاں سے آ گئی کہ ہم آپ کو یہ ایسا کرنے جا رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں. باقی دیکھیں الیکشن کا ماحول ہے وہ پوری دنیا کے اندر, ہر ملک کے اندر جب الیکشن ہوتا ہے تو وہاں پہ پھر اس طرح کی تقاریر ہوتی ہیں. امریکہ کے اندر ریسنٹلی ہم نے دیکھا جس طرح کہ وہاں پہ تقریری مقابلے ہوئے. بدقسمتی ہے, نہیں ہونا چاہیے, لیکن وہی والی بات جو پچھلے پروگرام میں بھی جس کا ہم نے ذکر کیا تھا
کہ کشمیر کے اندر کشمیری پارٹی ہی آپس میں مقابلہ کرتی تو اچھا ہوتا، لیکن ہمارے جو اسلام آباد کے اندر پارٹیز جو سیاستدان ہیں انہوں نے 70s کے اندر 80s کے اندر فیصلہ کیا، پیپلز پارٹی شاید سب سے پہلے وہ ان کے مطابق کہ جی جانا چاہیے وہاں پہ، جو پاکستان کی پارٹیز ہیں ان کو وہاں پہ الیکشن لڑنا چاہیے. تو اب وہی جو سیاست پاکستان کے اندر ہو رہی ہے مین لینڈ میں، وہی اسی سیاست کی آپ کو تو جو ہے وہاں پہ آپ کو شیڈو نظر آئے گا. یہی ہم سن رہے ہیں، اس طرح کی تقریریں ہیں. پھر کیا کریں، ہمارے یہی لیڈران ہیں، انہی کے ساتھ ہمیں گزارا کرنا پڑے گا. باقی اب 25 کو دیکھتے ہیں کہ جو ہے فتح کس کے سر بیٹھتی ہے. روایتی طور پر تو جس کی حکومت اسلام آباد میں ہوتی ہے وہی جیتتا ہے. ٹھیک ہے خاور، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ روایتی طور پر جس کی حکومت اسلام آباد میں ہوتی ہے وہی آزاد کشمیر میں حکومت بناتا ہے، لیکن اس بار آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کن پارٹیز کے درمیان مقابلہ ہوگا؟ کیا تحریک انصاف آسانی سے جیت جائے گی یا ٹف ٹائم دے گی نون لیگ یا پیپلز پارٹی؟ جس طرح کے جلسے مریم صاحبہ کی طرف سے ہوئے ہیں، 5 سال ان کی وہاں پہ حکومت بھی ہوئی ہے، اور وہاں پہ مقابلہ تو پاکستان مسلم نون جو ہے کی طرف سے PTI کے ساتھ ہوگا. لیکن جس طرح میں نے عرض کیا نا، وہاں پہ کافی جو الیکٹیبلز ہیں وہ آلریڈی شامل ہو چکے ہوئے ہیں PTI کی طرف. جس طرح کی چند ایک خبروں کی طرف بھی سلمان غنی صاحب نے اشارہ کیا، کائنڈ آف فیک نیوز ہے، ابھی تک اس طرح کی کنفرم چیزیں سامنے نہیں آئیں. اور ہر حکومت جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی اب جو اسٹریٹجک ادارے ہیں وہ میں نے سنا ہے سر، ہر حکومت یہی کہتی ہے کہ جی اسٹریٹجک ادارے ہمارے ساتھ ہیں. وہ آپ کو پتہ 2013 کے الیکشن کے اندر بھی جو کچھ ہوا تھا سارے ٹھیک ہے. تو انتخابی مہم کا آج آخری روز تھا اور کہا یہی جا رہا ہے کہ نون لیگ اور تحریک انصاف میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے، لیکن روایت یہی ہے جس کی حکومت مرکز میں ہوتی ہے وہی آزاد کشمیر میں حکومت بناتا ہے. آپ سے کل ملاقات ہوگی. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.